لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المجتبى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأزاليل حبيبنا أبي القاسم محمد وعلى إترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ نحل کی اس آیت نمبر 97 کے ذیل میں مسلسل اپنے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے انسان کی خوبیوں کو اس بات میں منحصر نہیں کیا ہے کہ اگر مرد ہے تو باکمال ہوگا اور عورت ہے تو ان کمالات کی مالک نہیں ہوگی، بلکہ پروردگار عالم نے انسان کے کمال کو ایمان اور عمل صالح سے وابستہ کیا ہے کہ یہ دولت جس کے پاس پائی جائے گی وہی اللہ کے نزدیک باکمال کہلائے گا۔ اگر یہ کمالات عورتوں میں ہیں تو وہ باکمال ہیں، اور اگر یہ کمال مردوں میں ہیں تو وہ باکمال ہیں، اور اگر یہ کمالات مردوں میں نہیں ہیں تو ان کا تذکرہ بھی قرآن نے برے لفظوں میں کیا ہے، چاہے وہ قابیل ہو، مصر نوح ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، حامان و شداد ہوں۔ یہ سب تاریخ کے وہ بدنما افراد ہیں کہ جن کی بد کرداریوں کی بنا پر قرآن کریم ان کی مذمت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اعلیٰ کردار افراد ہیں کہ جن کی قرآن کریم تعریف بھی کرتا ہے۔ ان مسائل کو آپ نے سمجھ لیا تو یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ اللہ نے روح، سارے کمالات کا تعلق روح انسانی سے ہے، اور روح کو جسم کے اندر اس لیے رکھا ہے کہ جسم کے ذریعے سے روح کے کمالات کا اندازہ ہو۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی ہے، سب ایک دوسرے کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ مائک ہے، ہماری آواز کمزور آواز ہے، لیکن مائک کے ذریعے سے اس آواز کو اور زیادہ ہم لاؤڈ کر کے ہر طرف پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو سارے کمالات ہیں، ان کمالات کے پیچھے جو شے ہے اسے کرنٹ کہتے ہیں، کہ اگر وہ کرنٹ نہ ہو تو یہ تمام چیزیں بے اثر ہو کر رہ جائیں گی، نہ لائٹ جل سکے گی، نہ مائک چل سکے گا، نہ کیمرہ چل سکے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اس لیے چل رہی ہیں کہ وہ جس کو کرنٹ کہہ لیں، پاور کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ اگر وہی نہ آئے اور یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو سب کی سب بیکار کہلائیں گی۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے روح کو خلق کیا ہے، تو کمال روح یہ ہے کہ جب تک روح انسان کے جسم میں ہے، انسان دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی، سارے کمالات انسان کے اسی کے ذریعے سے نمایاں ہو رہے ہیں۔
اور وہی روح جب جسم انسانی سے نکل جاتی ہے تو سب کچھ ویسے ہی ہے مگر فنکشنل کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا عضو کام نہیں کرتا ہے، تو آپ پہچان لیں کہ کیا کمال ہے۔ اور یہ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے تو دو چیزیں ہیں، جسم ہے اور روح ہے۔ روح اس شے کو کہتے ہیں، صلوات پڑھیں پر محمد، روح یعنی روح ایک بلند شے ہے کہ اللہ نے روح کی نسبت اپنی جانب کی ہے، مگر جسم کی نسبت پروردگار نے اپنی جانب نہیں کیا ہے۔ اب آپ اس کو اس عنوان سے دیکھیں اور اس اینگل سے دیکھیں کہ کائنات میں جتنی بھی شے ہے سب اللہ نے بنائی ہے، لیکن تمام چیزوں کو بنانے کے بعد وہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں زمین کا خالق ہوں، آسمان کا خالق ہوں، چاند کا خالق ہوں، سورج کا خالق ہوں، جو بھی چیزیں کائنات میں نظر آتی ہیں سب کا میں خالق ہوں۔ اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کہا ہے۔ لیکن جب انسان کی تخلیق کی ہے تو کہا میں بہترین خالق ہوں۔ تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ آپ دیکھیں تو کیا زمین کوئی معمولی مخلوق ہے؟ زمین غیر معمولی مخلوق ہے، مگر پروردگار عالم زمین کو خلق کر کے کہتا میں خالق ہوں۔ آسمان بہترین مخلوق ہے، مگر پروردگار کہتا میں خالق ہوں۔ چاند اور سورج بہترین مخلوق ہے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ میں خالق ہوں۔ لیکن جب انسان کی تخلیق کرتا ہے تو کہتا میں خالق ہوں۔ یہ قابل غور بات ہے، اس کو سوچنا ہے، اس پر توجہ کرنا ہے۔ اچھا، اب انسان سب سے یعنی یہاں تک کہ وہ کہتا ہے اے انسان پوری کائنات کو میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، یہ جملہ پروردگار کا کہ پوری کائنات کو میں نے تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تم کو میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ خلقتک لنفسی، تم کو ہم نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ یعنی جو رشتہ انسان کا کائنات سے ہے وہی رشتہ پروردگار کا انسان سے ہے۔ پوری کائنات انسان کے لیے خلق ہوئی ہے اور اللہ نے انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ تو انسان کتنا محترم ہے، کتنا بلند ہے، کتنا برتر ہے، یہ غور کرنے والی چیز ہے۔ اچھا، اب انسان سب سے بلند ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ سب بچے ہیں، ان باتوں کو جانتے ہیں، سب کو پتا ہے زمین گول ہے اور زمین حرکت کرتی ہے، گول بھی ہے اور حرکت بھی کرتی ہے۔ والشمس وضحاها جو کہا گیا ہے، والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ ارض اور طحا، ارض کو گول بتایا، زمین کو گول بتایا گیا ہے اور وہ ذرا حرکت کرتی ہوئی ہے۔ تو گول شے پر کوئی چیز ٹک نہیں سکتی ہے، اس کی مثال فٹ بال کی ہے، اس پر کوئی چیز ٹک نہیں سکتی ہے، گول شے ہے اور حرکت کرتی ہے، کہ زمین گردش کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے۔ یہ سب آپ کا علم آپ کو بتاتا ہے، ان باتوں کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بتائیں کہ کیا آپ کو کبھی احساس ہوا کہ زمین گول ہے؟ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ زمین گول ہے؟ اسی زمین پر آپ مکان بنا کر رہتے ہیں، اسی زمین پر آپ سوتے ہیں، اسی زمین پر آپ کاروبار کرتے ہیں، اسی زمین پر آپ ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کو احساس ہوا کہ یہ زمین گول ہے؟ گول کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز گول ہے۔ تو اب اگر گول ہے اور اس گھومتی ہوئی ہو تو جس کا سر اس وقت اوپر ہے، جب گھومے گی تو سر نیچے چلا جائے گا، پیر اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ شکل ہے کہ نہیں؟ کبھی کسی کو احساس نہیں ہوا تو پہچانے کہ وہ پروردگار کتنا کریم ہے کہ وہ اس نے زمین کو گول بنایا، اس کے باوجود ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا ہے کہ زمین گول ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ زمین کی یہ کیفیت ہے۔ تو پروردگار عالم نے زمین آسمان سب کچھ بنایا اور بہترین بنایا۔ آپ بہتر جانتے ہیں، ان باتوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ بنایا، بہترین بنایا ہے۔ لیکن اسے کیا کیا جائے کہ ہر چیز کو بنایا اور بہترین بنایا ہے، ظاہر ہے اس سے بہتر اور کون بنا سکتا ہے؟ مگر کسی کو بھی اس نے یہ نہ کہا کہ ہم بہترین خالق ہیں، مگر جب انسان کی تخلیق کی تو کہا ہم بہترین خالق ہیں۔ تو تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ نے بہتر بنایا۔ اچھا، تو انسان کو کس چیز سے بنایا اللہ نے کہ جو بہتر کہہ رہا ہے؟ انسان کو کیا نور سے اللہ نے بنایا ہے؟ اگر اللہ نے انسان کو نور سے بنایا ہوتا تو کم سے کم یہ تو تھا نا کہ جب پروردگار یہ کہہ رہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں،
تو ملائکہ کے اندر یہ حوصلہ پیدا نہ ہوتا کہ وہ پروردگار سے کہتے کہ پالنے والے ایسے کو بنائے گا جو زمین پر جا کر خوریزی و فساد کرے. نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری تقدیس کرتے ہیں، یہ خلافت کا حق تو ہمارا ہے. مگر انہوں نے آدم کے مقابلے میں ملائکہ آ گئے. ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے نور سے نہیں بنایا تھا تو نار ہی سے بنا دیا ہوتا. کمبخت ابلیس یہ نہ کہتا کہ میں ان سے بہتر ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہوتی. آخر اس نے کہا یا نہیں کہا ہے؟ آگ سے بنا دیا ہوتا. مگر کس سے بنایا پروردگار نے انسان کو؟ اب خود پروردگار عالم قرآن کریم میں بتاتا ہم نے انسان کو کیسے بنایا ہے. پروردگار ارشاد فرماتا لقد خلقنا الانسان فی صلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے، گیلی مٹی سے انسان کو ہم نے بنایا ہے. ثم لقد خلقنا الانسان فی صلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پہلے مرحلے میں ہم نے انسان کو مٹی بنایا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو نطفے سے بنایا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ملاحظہ کریں، پہلے مرحلے میں مٹی سے بنایا ہے، دوسرے مرحلے میں نطفے سے بنایا ہے، اسی نطفے کو اس نے جمع ہوا خون بنا دیا ہے، اسی جمے ہوئے خون کو اس نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا ہے، انہی گوشت کے لوتھڑوں میں اس نے ہڈیاں اگائی ہیں، انہی ہڈیوں پر اس نے کھال چڑھائی ہے اور پھر اس کے اندر روح پھونک دیا. مٹی سے بنایا ہے. مٹی سب سے پست ہے. مخلوقات کی جب درجہ بندی کی جاتی ہے تو مٹی کو پسترین مخلوق بنایا ہے. اب دنیا والوں کو اور پروردگار کی خلقت کا آپ ملاحظہ اس کو آپ دیکھیں تو پتا چلے گا. ہمارے ہاں کیا ہے کہ مہنگا سامان جب خریدا جاتا ہے تو اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اس کا مٹیریل بہت اچھا ہو، اس لیے اس کو مہنگا رکھا گیا ہے. اگر آپ کو سستا خریدنا تو جائے خرید لیں، لیکن بہت جلدی خراب ہو جائے گا. تو عزیزو، اللہ نے انسان کو نور سے نہیں بنایا ہے، اللہ نے انسان کو نار سے نہیں بنایا ہے، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی جو سب سے پست ہے. یہی کمال خلاقیت ہے کہ پست ترین شے سے پروردگار نے عظیم الشان انسان بنایا ہے. یہ پروردگار عالم کا کمال ہے. کیسا اس نے انسان بنایا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. کہ کتنے مرحلوں سے، 7 مرحلوں سے اس نے انسان کو گزارا ہے. مٹی پہلا مرحلہ ہے، نطفہ دوسرا مرحلہ ہے، علقہ تیسرا مرحلہ ہے، مضغہ چوتھا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد عظام یعنی ہڈیاں 5واں مرحلہ ہے، اور اس کے اوپر اسکن یعنی کھال کو مڑ دیا ہے، یہ 6واں مرحلہ. اور 7واں مرحلہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے روح پھونک دی ہے. تو اب عزیزو، اگر 6 مرحلے تک لا کر اللہ روک دیتا اور روح نہ پھونکتا تو انسان کا کوئی کمال نہیں تھا. کمال بشریت اور انسانیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر روح پھونک دی ہے. اب عزیزو، جب اللہ نے اس کے اندر روح پھونک دی تو اب اس کے بعد خود وہ اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. احسن خالقین ہے پروردگار. خالق اپنے کو کہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بہت زیادہ ترقی یافتہ دور آج کا کہلاتا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. یہی آپ دیکھ لیں مائک، کیا کوئی معمولی ایجاد ہے؟ غیر معمولی ایجاد ہے. یہ سب کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور اس میں دیکھیں تو دنیا کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. انسان ہی نے بالآخر ایجاد کیا ہے. لیکن اس کو ایجاد کہیں گے، تخلیق نہیں کہیں گے. توجہ کریں گے، تخلیق کسے کہتے ہیں، ایجاد کسے کہتے ہیں، اسے ہم پہچانے. ایجاد کہتے ہیں کہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ تلاش کر کے ان کو جمع کر کے ایک چیز بنا دیں، اسے کہتے ہیں ایجاد. لیکن کوئی چیز نہ ہو اسے وجود عطا کیا جائے اسے کہتے ہیں تخلیق. اللہ نے جو بنایا ہے، انسان نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان قابل ذکر نہیں تھا، اس لیے کہ ذکر تو تب ہوتا ہے جب کوئی چیز عالم وجود میں ہو. جب چیز ہی موجود نہیں ہے تو اس کا ذکر کیا ہوگا؟ جب چیز ہوتی ہے تب تذکرہ ہوتا ہے. تو پروردگار عالم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ نہیں تھیں، اس کو ہونے کی منزل میں لے کر آیا. اسے کہتے ہیں خالقیت یا خلاقیت.
یہ پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق کی. تو اس انسان کو پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس کیفیت میں پیدا کیا ہے کہ جب اس نے شکم مادر سے آغوش مادر کا سفر کیا ہے تو وہ جاہل تھا، کچھ نہیں جانتا تھا. مگر منصوبہ پروردگار یہ نہیں تھا کہ انسان جاہل رہے، منصوبہ الہی یہ تھا کہ اس کے بعد وہ خود بیان کرتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. پھر اس کے بعد وہ کہتا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو سننے کی صلاحیت دیا، اس کو دیکھنے کی صلاحیت دیا، اس کو سمجھنے کی صلاحیت دیا. اس کو سننے کی صلاحیت دیا، دیکھنے کی صلاحیت دیا اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت دیا. یہ صلاحیتیں اللہ نے اس لیے عطا کی ہیں لعلکم تشکرون، شاید کہ یہ بندہ ہوش میں آ جائے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے، شاید کہ پروردگار کا شکر گزار بندہ ہو جائے. اس لیے کہ اس نے ایک نعمت نہیں دی ہے، پروردگار عالم نے انسان کو اتنی نعمت دی ہے کہ اگر انسان اسے شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. خود پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کر تحسو نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحسوها، اللہ کی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحسوها، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کہ اس نے نعمتیں تب دی ہیں جب ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، اور نعمتیں جو دی ہیں وہ بغیر مانگے ہوئے دی ہیں. یعنی جب بغیر مانگے اتنی نعمت دے سکتا ہے تو مانگیں گے تو نہ جانے کتنی نعمت وہ عطا کرے گا. اس لیے کہ وہ کریم ہے، سخی نہیں ہے. سخی اور کریم کے فرق کو محسوس کریں. سخی وہ ہے جو ایک دو بار دے تو سکتا ہے، اس کے بعد دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کریم وہ ہے کہ جو کہتا ہے ہم سے مانگو ہم تمہیں دیتے رہیں گے، ہمارے کرم کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو پروردگار کریم ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ہم نے تمہیں ظاہری نعمتیں بھی عطا کی ہیں اور ہم نے تمہیں باطنی نعمتیں بھی عطا کی ہیں، اور اتنی عطا کی ہیں کہ کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا. یہ چیلنج ہے قرآن کا، اور ظاہر ہے کہ یہ چیلنج ابھی تک اور قیامت تک رہے گا، کوئی شمار نہیں کر سکتا. جو بال اللہ نے دیا ہے یہ بھی تو نعمت ہے. بال ہی کو کوئی شمار کر کے بتا دے کہ اللہ نے کتنے دیے ہیں، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، اور وہ چیلنج کر رہا کہ ہماری نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں. تو اس پروردگار نے ہمیں سننے کی سے وجعل لکم السمع، اس نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے. جعل لکم السمع والابصار، اس نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے. والافئدۃ، اس نے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی. لعلکم تشکرون، تاکہ ہم ان نعمتوں کے ذریعے سے پروردگار عالم کا شکر ادا کریں. تو اس نے ہمیں پیدا کیا تو جاہل پیدا کیا، مگر اس نے ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ اپنے جہل کو علم سے تبدیل کر دیں. خلق الانسان ضعیفا، اس نے انسان کو کمزور پیدا کیا، مگر اس نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ اپنے ضعف و ناتوانی و کمزوری کو ہم طاقت و قوت میں تبدیل کر دیں. اس نے ہمیں ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں. لہذا آپ دیکھیں، کل میں نے گزارش کیا تھا کہ انسان پیدا تو ہوا تھا جاہل، مگر آج اتنا قابل ہے کہ مغرور ہو گیا ہے، اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگا، بہت بڑا سائنٹسٹ سمجھنے لگا، بہت بڑا ڈاکٹر سمجھنے لگا، بہت بڑا انجینئر سمجھنے لگا، اور بھی نہ جانے کیا کیا اپنے کو سمجھنے لگا. اور جب قوت کی بات آتی ہے تو اپنے کو بہت زیادہ طاقتور اور پاورفل سمجھنے لگا کہ ایک ملک دوسرے ملک کو یہ ڈراتا رہتا ہے کہ اگر ہمارے خلاف تم کھڑے ہوئے تو ہم تمہیں کھنڈروں کی دنیا میں بھیج دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے. یہ انسان کی طاقت ہے. کمزور پیدا ہونے والا انسان طاقت والا ہو گیا، اور جاہل پیدا ہونے والا صاحب علم پیدا ہو گیا. اب جب یہ صورتحال ہے تو ایسے انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم جن افراد کو بھیجے گا ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اور ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. اگر محمد و آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر ان کی طاقت ان سے کم ہوئی تو کبھی بھی ہدایت کامیاب نہیں ہوگی، اور اگر ان کا علم ان سے کمزور ہوا تو کبھی بھی ہدایت کارآمد نہیں ہوگی. اس لیے پروردگار عالم نے ہمیں بھیجا تو کمزور اور جاہل بنا کر بھیجا ہے، اور انہیں جب بھیجا تو اس کیفیت میں دنیا میں آئے ہیں کہ صاحب علم بن کر آئے ہیں، طاقت والے بن کر آئے ہیں.
اس کو فضائل مولائے کائنات میں سنتے رہتے ہیں، مگر یہ فضائل نہیں ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ علی پیدا ہوئے تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ صحف آسمانی کی تلاوت کیا ہے۔ دوسرا کام کیا کیا؟ کلہ ازدر کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ بچپنے میں یہ بتایا جا رہا وہ عیسیٰ تھے کہ جنہوں نے صرف دعویٰ کیا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں اور میں نبی بن کر آیا ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ دعویٰ تھا۔ نہ تو انہوں نے نبوت کے طور پر کوئی اعجاز دکھایا تھا، نہ شان بندگی دکھایا تھا، اور نہ کتاب کی تلاوت کیا تھا، بس جو دعویٰ عیسیٰ نے کیا تھا اسی دلیل کو علی پیش کر رہے ہیں۔ اسی کو بعنوان دلیل پیش کر رہے ہیں، صحف آسمانی کی تلاوت کر کے اپنے علم کا اعلان کر رہے ہیں، اور کلہ ازدر کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی طاقت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بتایا جاتا تو جو انسان جب اتنا باکمال ہے تو انسان کی ہدایت کرنے والے جو آئیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ تو اب ظاہر ہے کہ جب انسان کی ہدایت کرنے والے جو افراد ہیں وہ انسان سے بدرجہ بہتر ہوں گے، بلکہ ایسے ہوں گے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر یہ نہ ہو تو ہم کائنات کی تخلیق نہ کریں۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کی تخلیق نہ کرتا، یہ کائنات میں نہ بناتا، میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اچھا اگر یہ کائنات پیغمبر کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، مانتے ہیں اسے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی، مگر پیغمبر تو اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد تشریف لے گئے، اب جب چلے گئے تو پھر کائنات کیوں باقی ہے؟ آپ نے مجلس کا اعلان کیا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں پر اس سینٹر میں، اس کمیونٹی سینٹر میں مجلس ہوگی، آپ تشریف لائیں گے، آپ تشریف لے آئے، مجلس ختم ہو گئی، آپ گھر جانے لگے۔ میں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ یہیں بیٹھے ہیں۔ کہ یہاں بیٹھنے کیا مقصد؟ جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب ہم اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ اگر پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے اس کائنات کو آپ کی وجہ سے خلق کیا ہے، تو حضور آئے اور آ کے چلے گئے، کائنات کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر یہ کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ ایک محمد گیا ہے، ایک محمد قائم ہے۔ نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ظاہر ہے کہ بہت تیزی سے مخصوص مجلس ہے، میں بہت زیادہ آپ کے سامنے کسی تفصیل کو نہیں رکھ سکتا، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس حدیث کو مسلسل علماء سے سنا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کی تخلیق نہ کرتا، یہ تو آپ نے سنا ہے۔ لیکن یہ جملہ یہیں تک نہیں ہے، پروردگار عالم اسی حدیث قدسی کو اور آگے بڑھا کے ارشاد فرماتا ہے کہ لولا علی لما خلقت، اور میرے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ توجہ کریں گے، لولا علی لما خلقت، میرے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو آپ کی بھی تخلیق نہ کرتا۔ پھر اس جملے کو پروردگار نے اور آگے بڑھا دیا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ توجہ کریں عزیزوں، تو ذہن ہے اگر ہم کسی حدیث کا لفظی ترجمہ کریں تو کبھی بات واضح نہیں ہوگی۔ جیسے لوگ قرآن کا لفظی ترجمہ کر کے اور 30 مار خان بن جاتے ہیں اور وہ واٹس اپ یونیورسٹی کے پروفیسر بن جاتے ہیں، تو اس سے نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ حدیث سمجھ میں آئے گی، نہ حدیث قدسی سمجھ میں آئے گی۔ اب اس حدیث سے آپ نے کیا مراد لیا؟ پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ تو اس سے ہم کیا سمجھے؟ اس سے تو یہی ظاہری الفاظ کو اگر دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے اگر شہزادی کونین نہ ہو تو نہ علی ہو نہ پیغمبر ہو، اور اگر علی نہ ہو تو پیغمبر بھی نہیں ہوں گے۔ جبکہ عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ پیغمبر سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ تو اب اس حدیث کا ہم معنی کیا لیں، مفہوم اس کا کیا نکالیں گے؟ بہت واضح مفہوم ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام جس دین کو لے کر آئے تھے وہاں قانون کے لانے کا سلسلہ تھا، قانون کے لانے کا سلسلہ، ایک کے بعد ایک نبی آ رہا ہے، قانون لے کر آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک نبی آ رہا ہے،
اور آخر میں جب سارے انبیاء چلے گئے اور حضور کی ذات بچی ہے تو آپ کی ذات والا صفات پر سارا قانون یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہونے والا ہے. یعنی نبی کے بعد اب کوئی قانون نہیں آئے گا، نبی کے بعد کوئی حکم نہیں آئے گا. جب نبی اعلان کر دیں گے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر نبوت اختتام پذیر ہو گئی ہے. اب آج کے بعد کوئی نہ قانون آئے گا نہ کوئی حکم آئے گا. اب اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کو امامت کہتے ہیں. امامت کی ذمہ داری ہے حفاظت دین اور قیادت امت، کہ امت کی قیادت کرنا بھی امامت کی ذمہ داری ہے اور دین کی حفاظت کرنا بھی امامت کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ پیغمبر تشریف لائے تھے، اگر پیغمبر دنیا سے واپس چلے گئے اور کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو تو دین تباہ و برباد ہو جائے گا، ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی. تو پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ جس دین کو لے کر آپ آئے تھے، اگر حفاظت دین کا سلسلہ بشکل امامت نہ ہوتا تو آپ کا دین ختم ہو جاتا. اس لیے حفاظت دین کے لیے ہم نے علی کو بھیجا ہے. تو اگر علی نہ ہوتے تو پیغمبر کا دین ختم ہو جاتا. اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ علی کی ذات تک صرف حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سلسلہ حفاظت 11 اماموں تک جائے گا. اب آپ سوچیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو یہ 11 امام کہاں سے آتے؟ اگر سیدہ نہ ہوتی تو یہ 11 امام کہاں سے آتے؟ لہذا بتایا جا رہا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. یعنی دین مقدس اسلام کو اس دنیا میں لانے کے لیے جتنی ضرورت آپ کی ہے اتنی ہی علی کی ہے، اتنی ہی فاطمہ کی ہے. محمد و آل محمد صلوات. میں نے عرض کیا کہ میں بہت تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. میں جانتا ہوں کہ باتیں بہت زیادہ ابھی توضیح طلب ہیں، لیکن بہرحال وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بہت زیادہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کوئی گفتگو نہیں پیش کر سکتا. مگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جتنی ضرورت پیغمبر کی تھی اتنی ہی ضرورت علی کی تھی اور اتنی ہی ضرورت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تھی. ضرورتیں سب ایک جیسے مکمل ہیں. یہی تو سبب ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ سب باتیں جو ہیں یہ بتائی جاتی ہیں، اس لیے اس کا عنوان قائم کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے. مثلا جیسے غدیر کا واقعہ ہے. غدیر میں پیغمبر نے انہی لوگوں کے سامنے اعلان کیا تھا جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا تھا. تو پیغمبر نے یہ اعلان اب میدان عرفات میں کیوں نہ کر دیا؟ یہ اعلان مکہ مکرمہ اور حرم مبارک میں کیوں نہیں کر دیا؟ یہ اعلان مینا کے میدان میں کیوں نہیں کر دیا؟ اس لیے کہ وہاں تو پہلے سے مجمع موجود تھا. اعلان کرتے تو اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی اور لوگ یہی کہتے کہ مجمع دیکھ کے پیغمبر نے اعلان کر دیا. مگر اس مجمع کو غدیر کے میدان میں روک کر جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کر کے اعلان ولایت کیا تاکہ دنیا اور 3 دن تک ان لوگوں کو صرف اس لیے میدان غدیر میں روکا کہ وہ حضرت علی کو ان کی ولایت کی مبارکباد دیں تاکہ دنیا کی سمجھ میں عظمت ولایت آ جائے. ہے نا؟ تو ہمیں ہر چیز کے لیے ایک پروردگار عالم نے ایک بیک گراؤنڈ اس کا بنایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، جناب قاسم اور جناب طیب. آپ سنتے رہتے ہیں، اسی لیے ابو القاسم پیغمبر کا لقب ہے. اور اس کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا. اب پیغمبر کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو اب یہ مکے کے مشرکین تانا دینے لگے کہ یہ تو لاولد ہے، یہ تو ابتر ہے. ابتر کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے. یہ منقطع النسل ابتر ہیں. تو پروردگار عالم نے اس کے مقابلے میں سورہ کوثر بھیجا اور ارشاد ہوا انا آتیناک الکوثر. اے حبیب ہم آپ کو کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب عزیزو اس کو ایک اور عنوان سے آپ سمجھیں اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر سے کہا کہ ہم نے آپ کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا. توجہ کر رہے ہیں؟ پروردگار نے کہا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. یہ پوری کائنات آپ جتنا سوچ سکتے ہیں، آپ کا علم جہاں تک پہنچ سکتا ہے، آپ کی قوت پرواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے، آپ سوچیں یہ سب پروردگار عالم نے کس کے لیے پیدا کیا؟ پیغمبر کی وجہ سے. وجہ تخلیق کائنات پیغمبر کی ذات ہے. اس میں زمین، آسمان، چاند، ستارے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں.
لیکن عجیب بات ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا، ہم تو سمجھ بھی نہیں پائے۔ اس دنیا کو ہم ڈسکور نہیں کر سکے تو دوسرے عالم کو ہم کیا ڈسکور کر سکیں گے؟ سب کچھ پیغمبر کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اسے ہم دنیا کہتے ہیں۔ اور پھر جو عالمین ہیں وہ کتنے ہیں وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے معنی کیا ہے؟ کثیر کے ہیں، کثیر کے ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات پیغمبر کی وجہ سے خلق کیا ہے، اس کو اس نے کثیر نہیں کہا۔ اور جب سورہ نازل کیا تو کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور کوثر کے طور پر دیا کیا؟ ایک وجود فاطمہ عطا کیا ہے۔ اب آپ پہچان لیں کہ عظمت سیدہ کا کیا عالم ہے کہ اللہ نے اتنا سب کچھ پیغمبر کو دینے کے باوجود اسے قلیل کہا ہے، ایک تنہا وجود فاطمہ ہے جس کو کثیر کہا جا رہا ہے۔ ایک تنہا وجود فاطمہ ہے جسے کثیر کہا جا رہا ہے۔ تو عظمت جناب سیدہ کسی نہ کسی حد تک، اور وہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اہل زمین کے ساتھ دھنس جائے۔ حجت خدا نہ ہو تو زمین اہل زمین کے ساتھ دھنس جائے۔ تو عزیزو حجت خدا نہ ہو تو زمین کائنات ختم ہو جائے گی، اور سیدہ نہ ہو تو حجت خدا نہ ہو۔ تو یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بات ہوگی۔ اب عزیزان محترم جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے پروردگار عالم نے ہر عہد میں ایک خاتون رکھا ہے اور ایک مرد رکھا ہے۔ جب حضور تشریف لائے ہیں مکے میں اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، خیر دنیا اور آخرت لے کر آیا ہوں، تو نبی کا دو بڑا مضبوط سہارا ابو طالب اور خدیجہ کی شکل میں ملا۔ ابو طالب کا تعلق مردوں سے ہے اور خدیجہ کا تعلق عورتوں سے ہے۔ اور جب پیغمبر اسلام مدینہ طیبہ میں مہاجرت فرما کر تشریف لے آئے ہیں تو یہاں پر بھی پیغمبر کو دو مضبوط سہارا ملا۔ ابو طالب کی جگہ علی نے لے لی ہے، خدیجہ کی جگہ فاطمہ نے لے لیا، دو مضبوط سہارا ملا۔ اور اب اس کے بعد سارے فلسفی اور بڑے بڑے تجربہ کار یہ کہتے ہیں کسی مقصد کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک قربانی ہوتی ہے، ایک تبلیغ ہوتی ہے۔ دین اسلام بھی اسی طریقے سے بچا ہے، ایک قربانی ہے اور دوسرے تبلیغ ہے۔ یہاں پر بھی دو شخصیتیں ہمیں نظر آتی ہیں، حسین نے قربانی دے کر دین کو بچایا ہے اور زینب نے تبلیغ کر کے دین کو بچایا ہے۔ توجہ کریں گے؟ اور جناب زینب کی شخصیت کو دو لفظوں میں آپ پہچان لیں۔ جناب زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی زندگی میں نہ کبھی کوئی سہو ہے، نہ کوئی نسیان ہے، نہ کوئی خطا ہے، نہ کوئی غلطی ہے، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ایک معصوم ہوتا ہے ویسے زینب ہے، مگر ہم معصومہ نہیں کہہ سکتے، ہماری یہ مجبوری ہے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو بتایا گیا وہ معصوم کی تعداد صرف 14 ہے، ہم 15 نہیں کر سکتے، 13 نہیں کر سکتے۔ 13 کر دیں یہ بھی گناہ ہے، 15 کر دیں یہ بھی گناہ ہے، لیکن کوئی دنیا ہمیں یہ تو بتائے کہ جناب زینب سے کبھی کوئی خطا ہوئی ہو، کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو۔ جناب زینب کو معصوم نے عالمہ غیر معلمہ کہا ہے، یعنی یہ وہ عالمہ ہے کہ جس نے کسی معلم سے پڑھا نہیں۔ اب بتائیں بغیر کسی سے پڑھے ہوئے کیا کوئی عالمہ ہو سکتا ہے؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر جناب زینب کو معصوم کہہ رہے ہیں، امام سجاد کہہ رہے ہیں عالمہ غیر معلمہ۔ جناب زینب کا طریقہ اور دستور یہ تھا کہ جب مدینے میں تھیں تو اس وقت 3 معصوم تھے، ان کے درمیان قرآن کی تفسیر بیان کر رہی تھی، اور معصوم کی خاموشی اقرار کہلاتی ہے۔ اگر کہیں سے کوئی خطا اور غلطی ہوتی تو وہ فوراً ہی ٹوک دیتے، مگر معصوم کی خاموشی بتا رہی ہے کہ زینب جو درس تفسیر دے رہی ہیں اسی عنوان سے دے رہی ہیں کہ جیسے کوئی معصوم دیتا ہے۔ اور پھر جب مولا کائنات کوفے میں گئے تو زینب ساتھ ساتھ ہیں، اور وہاں جا کر زنان کوفہ کو درس تفسیر دے رہی ہیں۔ وہاں پر 4 معصوم ہو جاتے ہیں، امام علی بھی ہیں، ان کے دونوں فرزند حسن و حسین علیہ السلام بھی ہیں، اور امام سجاد بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ 4 معصوم کی موجودگی میں تفسیر قرآن کا درس دینا اور معصوم کی طرف سے خاموشی اختیار کرنا، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ زینب سے بڑا اس عہد میں معصومین کے علاوہ کوئی صاحب علم نہیں تھا۔
تو انہوں نے پڑھا کہاں سے؟ تاریخ تو نہیں بتاتی ہے کہ کبھی مولا کائنات نے پڑھایا ہو یا امام حسن امام حسین نے بیٹھ کر کہا ہو کہ بیٹا آ کے ہم سے ذرا سا پڑھ لو، یا پیغمبر اسلام اور جناب سیدہ نے کہا ہو، نہیں کچھ ملتا ہے۔ تو پھر انہوں نے پڑھا کہاں سے؟ کہا وہیں سے پڑھا ہے جہاں سے تمام معصومین نے پڑھا ہے۔ ان کا مدرسہ دنیا میں تلاش نہ کرو۔ پیغمبر جن کے بارے مسلمانوں کو کہنا کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یعنی یہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو خلاف قرآن ہے۔ قرآن میں جو پہلا سورہ اقرا نازل ہوا ہے اس میں پیغمبر کے پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، پیغمبر کے لکھنے کا بھی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی، اقرا بسم ربک الذی، پیغمبر پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، اس کریم پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ اور پھر کہتا ہے الذی علم بالقلم، وہی وہ پروردگار کے جس نے آپ کو لکھنا سکھایا ہے۔ تو آپ پہچانیں کہ پہلے ہی سورے میں یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر پڑھنا بھی جانتے ہیں اور پیغمبر لکھنا بھی جانتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، مسلمان یہ کہہ رہا ہے، ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ یہ عظمت پیغمبر ہے۔ تو یہاں عالمہ غیر معلمہ کہا جا رہا ہے کہ جناب زینب وہ ہیں کہ جس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اسی مدرسے کی یہ بھی پڑھی ہوئی ہیں جن مدرسوں کے وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیں تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم معصومہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اب یہاں علماء بحث کرتے ہیں کہ زینب معصومہ نہیں ہے بلکہ محفوظہ ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا، معصومہ نہیں ہے محفوظہ ہے۔ اچھا معصومہ اور محفوظہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہتے ہیں محفوظہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہر عمل مرضی الہی کے مطابق ہو۔ توجہ کریں گے، اس سے بہتر شاید میں تعریف نہیں کر سکتا۔ محفوظ اسے کہتے ہیں جس کا ہر عمل مرضی الہی کے مطابق ہو، اور معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہر عمل اللہ کی مرضی بن جائے۔ ملاحظہ کریں گے دیو، یہ ہے محفوظ۔ اسی لیے کربلا میں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی امام حسین کو جو زہرا نہیں بلکہ ثانیہ زہرا ہو۔ ایسی شخصیت کی ضرورت تھی۔ کیوں ضرورت تھی؟ اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں